بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ آج ہم انشاءاللہ آسان لسان القرآن کے 59 درس میں 59ویں درس میں جملہ فعلیہ، جو ہم پہلے آپ جانتے ہیں کہ ہم ایک عرصے سے جملہ فعلیہ پڑھ رہے تھے، جس میں ہم نے فعل ماضی اور فعل مضارع دونوں کو مکمل کیا الحمدللہ۔ اب ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں، یعنی کہ یہ صرف آسان اور بنیادی ہم نے قواعد سیکھے ہیں، بہت ڈیٹیل میں ایڈوانس لیول پہ ہم نہیں گئے ہیں۔ خیر، ہم نے بنیادی طور پر جملہ اسمیہ پہلے مکمل کیا، پھر بعد میں جملہ فعلیہ۔ تو آج ہم ایک ٹاپک، بہت مختصر انشاءاللہ ٹاپک ہے اور کام کا ہے، جملہ فعلیہ کو جملہ اسمیہ میں تبدیل کرنا اور پھر اس کے فائدے کیا ہوتے ہیں، کس طرح سے تبدیل کیا جاتا ہے، یہ ہم انشاءاللہ اس کا تذکرہ کریں گے۔ اور دعا پڑھ لیتے ہیں، اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا، آمین یا رب العالمین۔ تو آج ہمارا جو موضوع ہے جملہ فعلیہ، اس کو جملہ اسمیہ میں کیسے تبدیل کیا جائے، اس سے جملہ فعلیہ کیسے بنایا جائے، وہ کس طرح سے بنے گا، اس کی ترکیب کیا ہے اور پھر اس کا استعمال کیا ہے، یہ اصل میں آج کا ہمارا موضوع ہے۔ تو اس میں پہلے تو آپ جانتے ہیں کہ جملہ فعلیہ کس کو کہتے ہیں، یعنی ایسا جملہ جو کسی فعل سے شروع ہو، یعنی جس کے سٹارٹ میں جب ہم عربی کا جملہ لکھیں تو شروع میں فعل آ جائے، یعنی اس میں جو ورب ہے وہ شروع میں آتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں جملہ فعلیہ، جس میں ورب سے سٹارٹ ہوتی ہے بات۔ اور جملہ اسمیہ کس کو کہتے ہیں کہ جس میں سٹارٹ جو ہے وہ کس سے ہوتا ہے، اسم سے ہوتا ہے، یعنی اس کے شروع میں ناؤن آ جاتا ہے، تو ایسا جملہ اسمیہ کہلاتا ہے، یعنی ایسا جملہ جس کے شروع میں اسم آئے۔ تو صرف فرق اصل میں بیسیکلی یہ دو فرق ہیں، جملہ فعلیہ میں فعل پہلے آئے گا، جملہ اسمیہ میں اسم پہلے آئے گا۔ اب مثال لے لیتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ کے سامنے یہ جملہ ہے، خلق اللہ الانسان۔ اب اس میں دیکھیے دو ناؤنز ہیں، اللہ یہ بھی نام ہے اللہ کا، الانسان یہ بھی نام ہے، ناؤن ہے۔ خلق اس ایک نے پیدا کیا، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں فعل ماضی کا پہلا صیغہ ہے، یعنی جس کا تعلق جو ہے تھرڈ پرسن فرسٹ اور سنگولر، فرسٹ پرسن یعنی تھرڈ پرسن جو سنگولر ہے اور میل ہے اس سے ہے۔ تو خلق اللہ الانسان، تو خلق کا ورب ہے، اللہ اور انسان ناؤنز ہیں، اور بعد میں آ رہے ہیں یہ فاعل ہے اور یہ مفعول ہے، یہ سبجیکٹ ہے اور یہ آبجیکٹ ہے۔ اب اس میں دیکھیے پہلے کیونکہ ورب ہے اس لیے اس جملے کو ہم کیا کہیں گے، یہ جملہ فعلیہ کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ جملہ فعلیہ ہے کیوں؟ کیونکہ فعل سے اس کا آغاز ہو رہا ہے، ورب سے آغاز ہو رہا ہے۔ اب اس کے مقابلے میں اگر جملہ ہو اللہ خالق الانسان، اب غور کریں اس میں کیا ہوا ہے، یہ جو اللہ کا لفظ ہے اس کو خالقہ کے شروع میں لے آیا گیا ہے۔ غور کیجئے الفاظ دیکھیں، 3 لفظ ہیں صرف، خالقہ، اللہ، الانسان۔ خالقہ، الانسان اور اللہ، صرف اللہ کے لفظ کو اٹھایا اور ہم نے شروع میں لے آئے، اس کی جگہ بدل دی ہے، اس کو شروع میں لے آئے ہیں۔ تو اب ایسا کرنے سے ہوا کیا ہے، غور کریں، ایسا کرنے سے کیا ہوا کہ یہ جملہ جو ہے اس میں ہم نے کیا کیا ہے، فاعل کو فعل کی جگہ دے دی ہے، فاعل کو شروع میں لے گئے ہیں فعل کی جگہ پر۔ تو اب یہ دیکھیے کس کا کرائٹیریا پورا کر رہا ہے، جملہ اسمیہ میں کیا ہوتا ہے، ایسا جملہ اسم سے شروع ہوتا ہو۔ تو یہاں پر اب یہ ناؤن جو ہے وہ شروع میں آ گیا ہے اور کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی ہے، سمپل ایز اٹ از، صرف جگہ ہم نے لوکیشن جو ہے وہ چینج کی ہے۔ تو ایسی صورت میں اب یہ جو اللہ ہے یہ پہلے کیا تھا، فاعل تھا، یعنی جس نے کام کیا، جس نے تخلیق کیا، یعنی بات ہوئی تھی خالق اللہ الانسان، خالق کا ورب ہے، اللہ نے پیدا کیا، یہ سبجیکٹ ہے، الانسان آبجیکٹ ہے جس کو پیدا کیا ہے۔ تو یہ فاعل تھا، تو فاعل کو ہم جب شروع میں لے کر آئے تو اب یہ کیا بن گیا ہے، جملہ اسمیہ۔ اب پھر آپ اس کو فاعل نہیں کہیں گے بلکہ اس کا نام بدل جائے گا۔ اب اس کو فاعل نہیں کہہ سکتے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جملہ اسمیہ جو ہے وہ کن سے مل کر بنتا ہے، جملہ فعلیہ کس سے بنتا تھا، جس میں ایک فعل ہوا کرتا تھا اور بعد میں ہم بتاتے تھے کہ فعل کرنے والا کون ہے اور جس پر فعل ہو رہا ہے وہ کون ہے، یعنی فعل کے متعلق فاعل اور مفعول ہم بیان کیا کرتے تھے۔ لیکن جملہ اسمیہ کے 2 پارٹ ہوا کرتے تھے، آپ جانتے ہیں، یعنی ایک مبتدا جس سے ابتدا ہو رہی ہے اور ایک اس کی خبر۔ ایک مبتدا ہے، تو مبتدا کون ہے، اللہ، تو اس لیے یہاں پر اب ہم اس کو فاعل نہیں کہیں گے بلکہ مبتدا کہیں گے، اور یہ اس مبتدا کی خبر ہے۔ یہ پورے کا پورا جملہ جو ہے خالق الانسان، خالق الانسان کا مطلب کیا ہے، خالقہ یعنی اس ایک نے پیدا کیا، یہ تھرڈ پرسن ہے اور سنگولر ہے اور میل ہے، یعنی اس کے اندر جو ہوا کی ضمیر ہے اس کے اندر ایمبیڈڈ ہے، ہوا جو ہے اس کا پروناؤن اس کے اندر ایمبیڈڈ ہے۔ خالقہ اس ایک نے پیدا کیا، الانسان انسان کو۔ اب دیکھیں اس کے اندر یعنی فعل بھی ہے،
ایمبیڈڈ ایک فاعل بھی ہے اور ایک مفعول بھی ہے، تو یہ تینوں چیزیں اس کے اندر موجود ہیں، یہ پورا ایک جملہ ہے۔ تو اب یہ جملہ جب جملہ اسمیہ بن چکا ہے تو اب یہ اس کی خبر بن گئی ہے، یعنی اللہ مبتدا ہوگا اور خلق الانسان، اس ایک نے انسان کو پیدا کیا، یہ اس کی خبر بن گئی ہے، یعنی اللہ اس ایک نے انسان کو پیدا کیا۔ یعنی معنی کے اندر دیکھیں فرق کیا ہے، پہلے کیا ہے، خلق اللہ الانسان، اللہ نے انسان کو پیدا کیا۔ اب یہاں پر جو فاعل ہے اس کا ایک دفعہ ذکر ہے، جبکہ یہاں پر فاعل غور کریں کہ جس نے کام کیا وہ دو دفعہ ذکر ہے، ایک تو نام کے ساتھ مبتدا کے طور پر، اور خالقہ کے اندر جو ایمبیڈڈ ہوا ہے وہ بھی یہاں پر موجود ہے، یعنی اللہ وہ ہے جس نے انسان کو پیدا کیا۔ تو اس انداز میں مبتدا اور خبر کو ملا کر یہ جملہ اسمیہ بن گیا ہے۔ اب یہ جملہ اسمیہ رہا، اب یہ جملہ فعلیہ نہیں رہا، صرف اس کی لوکیشن بدل دی ہے تو اس سے جملہ اسمیہ بن گیا ہے۔ فائدہ کیا ہوا ہے؟ فائدہ غور کیجئے، فائدہ یہ ہے کہ اب یہ جو جملہ اسمیہ ہے اس کے اندر جو سٹریس ہے، اس کے اندر جو مفہوم کے اندر جو تاکید ہے وہ زیادہ ہو گئی ہے، یعنی اس وجہ سے، یعنی یہ وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم جملہ فعلیہ کو جملہ اسمیہ بنا رہے ہیں۔ یعنی کوئی پوچھ سکتا ہے نا کہ معنی تو تقریباً ایک جیسا ہے کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اللہ خلق الانسان، معنی یہاں پر بھی وہی ہے کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا، تو فرق کیا ہے؟ فرق اصل میں یہ ہے، یا مقصد کیا ہے، کیوں ہم یہ ایسا کرتے ہیں؟ ہم ایسا اس لیے کرتے ہیں تاکہ جملے کے اندر مزید زور پیدا کیا جا سکے، تاکید پیدا کی جا سکے، یعنی جملے کے اندر جب بھی تاکید پیدا کرنی ہو تو جملہ اسمیہ میں جملہ فعلیہ کی نسبت زیادہ تاکید ہوتی ہے۔ یہ آپ نے نوٹ کر لینا ہے کہ جملہ اسمیہ میں جملہ فعلیہ کی نسبت زیادہ تاکید ہوتی ہے، تو تاکید کے ساتھ اگر بات کرنی ہو تو لہٰذا فاعل کو شروع میں لے آئیں، اس کو جملہ اسمیہ بنا دیں، تو فعل میں یعنی وہ اس جملے کے اندر زور پیدا ہو جائے گا، اس کے اندر تاکید زیادہ بڑھ جائے گی، یعنی معنی ہوگا کہ اللہ ہے جس نے انسان کو پیدا کیا، اللہ وہ ہے انسان کو پیدا کرنے والا، جبکہ خالق اللہ الانسان میں کیا تھا، اللہ نے انسان کو پیدا کیا۔ ٹھیک ہے، تو دیکھیے دونوں کے معنی میں تھوڑا سا اس کے اندر سٹریس بڑھ گئی ہے، آگے مثالوں میں ہم دیکھیں گے تو مزید آپ کو سمجھ میں آئے گی بات کہ اس کے اندر کس طرح سے سٹریس بڑھتی ہے، کس طرح سے تاکید پیدا ہو جاتی ہے، تو ہم کچھ مشق اس کی کرتے ہیں تو اس میں مزید بات واضح ہوگی۔ تو جملہ فعلیہ اور اس کو ہم جملہ اسمیہ میں تبدیل کریں گے، جیسے آپ کے سامنے ایک جملہ ہے، دخل المعلم فی الفصل، دخل المعلم، معلم داخل ہوا، فی الفصل، فصل میں، اور شروع کس سے ہو رہا ہے؟ داخلہ سے، یعنی ایک فاعل، ایک یہاں پہ ورب ہے، ایک جو ہے ورب ہے یہاں پر، ایک فعل ہے، تو فعل سے کیونکہ شروع ہو رہا ہے اس لیے جملہ فعلیہ ہے۔ اب ہم اس کو جملہ اسمیہ بنانا چاہیے، کیا کریں گے؟ معلم کو اٹھا کر شروع میں لے آئیں گے، تو ہم نے کہا المعلم دخل فی الفصل، غور کریں باقی سب سیم ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہے، صرف جگہ بدلی ہے، شروع میں لے آئے۔ اب ہو گیا المعلم دخل فی الفصل، کہ معلم ہے جو فصل میں داخل ہوا، یعنی کلاس میں کون داخل ہوا، کوئی پوچھ رہا ہے، کہیں کہ معلم ہے جو داخل ہوا تھا۔ اس انداز میں بات کرنی ہو کہ کون پہلے انٹر ہوا تھا، بعض اوقات ماں باپ بچوں سے پوچھ رہی ہوتی ہے نا کہ کون تھا جو یہاں پہ انٹر ہوا تھا، تو وہ اس انداز میں اس کے اندر جو سٹریس ہے، تو یہ یہاں پر سٹریس کا ایک انداز اس طرح سے پیدا ہوتا ہے۔ تو اب ایک اور مثال لیتے ہیں، دخل المعلمان، اب یہاں پر تو سمپل بات ہو رہی تھی، ایک تھا، اب کون داخل ہوا؟ المعلمان فی الفصل، دو معلم جو ہیں وہ فصل میں داخل ہوئے ہیں، تو اس کا یہاں پر غور کیجیے کہ فاعل ظاہر ہے، یعنی یہاں پر فاعل دونوں میں جملوں میں کیا ہے؟ فاعل ظاہر ہے۔ تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ہم نے کیا کیا تھا، پڑھا تھا جملہ فعلیہ پڑھتے ہوئے کہ جو فاعل اگر ظاہر ہو، یعنی فاعل بتایا ہوا ہے کون ہے؟ معلم، معلمان دو ہیں ایک ہے، تو اس وقت ہم صرف جو سیغے ہیں 14 سیغوں کو نہیں لیتے، بلکہ اس میں صرف پہلا سیغہ میل کے لیے اور چوتھا سیغہ فیمیل کے لیے لیتے ہیں۔ اگر فیمیل ہو تو چوتھا سیغہ لیں گے، ورنہ پہلا سیغہ لیں گے چاہے دو ہیں، اور کریں معلمان ہیں، لیکن ہم نے یہاں پہ دخلا نہیں کہا، حالانکہ داخلہ کی دو کیا تھی؟ دخلا، جمع کیا تھی؟ دخلو، ہم نے وہ نہیں لیے، صرف داخلہ لیا، حالانکہ دو ہیں معلم دو ہیں، استاد دو ہیں، دو استاد کلاس میں داخل ہوئے، لیکن رہے گا داخلہ۔ تو یہ ہم نے پچھلی بات جو پڑھی تھی صرف ریوائز کی ہے۔ تو خیر، اب جملہ اسمیہ میں کیا ہوگا؟ معلمان شروع میں چلے جائیں گے، لیکن ایک اب تبدیلی آئے گی، کیونکہ یہ کیا ہے؟ ہم نے پڑھا تھا جملہ اسمیہ میں کیا ہے؟ مبتدا اور خبر، اور مبتدا اور خبر میں ایک مطابقت ہوتی ہے، ان کے اندر ایک سملیرٹی ہوتی ہے، جو مبتدا ہو خبر اس کو فالو کرے گی، اس کے مطابق چلے گی۔ تو یہاں پر کیونکہ دو معلم ہیں تو لہٰذا یہاں پر پھر داخلہ میں دو کا معنی جو ہے، کیوں؟ کیونکہ ہم نے بات کی تھی کہ معلمان یہ دو علیحدہ ہو گیا، اب یہ خبر ہے، خبر کو علیحدہ سے آپ دیکھیں ایک جملے کے طور پر، تو کیا ہے؟ دخلہ، تو یہاں پر داخلہ فی الفصل کہیں تو کیونکہ یہاں پہ اس میں ظاہر نہیں ہے، جو فاعل ہے وہ ظاہر نہیں ہے، تو معنی نکل رہا ہے کہ وہ ایک فصل میں داخل ہوا، جبکہ بات تو دو کی ہو رہی ہے، تو اس لیے کیونکہ اب یہ علیحدہ ایک جملہ بن گیا ہے، علیحدہ سے ایک جملہ ہے،
تو اس میں دو کا مفہوم بھی ہونا چاہیے. تو اس لیے ہم کیا کریں گے, داخلہ کے بجائے ہم اس کو دخلا یعنی مبتدا اور خبر کو مطابقت اس کے اندر پیدا ہو جائے گی. اس میں جو چھپا ہوا ضمیر تھا اس کو ہم اب اس کے مطابق کریں گے جتنی یہ جو جہاں پر مبتدا کے مطابق, اور مبتدا میں کیونکہ دو ہیں اس لیے دخلا اب یہ آ جائے گا. دخلا نہیں رہے گا بلکہ اس کے مطابق ہوگا جو بھی شروع میں مبتدا آ رہا ہے. مبتدا میں دو کی بات ہوئی تو داخلہ کا دوسرا صیغہ ہم نے لے لیا دخلا. ہم نے یہاں پہ کیا بات کی تھی کہ صرف یہ ہمارے لیے جو اسٹرکٹنس تھی کہ پہلا صیغہ یا چوتھا لینا ہے تب لینا ہے جب یہاں پر فاعل ورب جو ہے, ورب کے فوراً بعد جو فاعل ہے وہ ظاہر ہو, وہ کلیئرٹی کے ساتھ بیان کی, اس کا بتایا نام کون ہے, وہ معلم ہے. لیکن اگر وہ پتہ نہیں ہے, وہ ایز اے پروناؤن یوز ہوگا تو یہاں پر یہ پروناؤن ہے یعنی وہ داخل ہوا یا ہی انٹرڈ ان دا کلاس, تو اب یہ ہی ایک پروناؤن ہے. تو اس صورت میں ہم کیا کریں گے, اس صورت میں ہم 14 کے 14 صیغوں کو لیں گے جو بھی اپروپریٹ وہاں پر ہوگا. تو یہاں پر کیونکہ دو تھے تو دو کے حساب سے دو میل, تو یہاں پر دخلا یہ سیکنڈ صیغہ ہم نے وہاں پر اڈاپٹ کر لیا ہے. تو جملہ ہمیشہ ایک اور بات یہ کہ ہم نے بات کی کہ مبتدا اور خبر سے جملہ بنتا ہے, اور دوسری بات یہ کہ مبتدا ہمیشہ حالت رفع کے ہوتا ہے, اور اسی طرح جو مبتدا اور خبر دونوں حالت رفع میں ہوتے ہیں, اور مبتدا جو ہے وہ جو ہے الف لام کے ساتھ ہے یعنی وہ پراپر ناؤن ہے, اور جبکہ جو خبر ہے وہ ہمیشہ نکرہ ہوتی ہے یعنی مبتدا معرفہ ہوتا ہے اور خبر ہمیشہ نکرہ ہوتی ہے. تو ہم نے یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ یہ اب تو پورا جملہ ہے, داخلہ فی الفصل ایک پورا جملہ فعلیہ ہے. تو پورے جملہ فعلیہ جو ہے وہ ہمیشہ مبنی ہوتا ہے, اور مبنی جو ہے فعل یعنی مرفوع ہونے کے اعتبار سے صحیح رہے گا, اور اس طرح یہ نکرہ بھی ہوتا ہے یعنی یہ دونوں اس کے کرائٹیریا پہ پورا اتر رہا ہے کہ مبتدا اور خبر جو ہے, مبتدا وہ جو ہے معرفہ ہے اور خبر نکرہ ہے. مبتدا جو ہے حالت رفع میں ہے اور خبر بھی حالت رفع میں تو نہیں ہے لیکن مبنی ہے, اور مبنی کیونکہ آپ کو پتا ہے وہ تینوں صورتوں میں ایک ہی رہتی ہے تو لہٰذا سمجھے کہ اس کی حالت رفع ہی ہے, یعنی ویسے مبنی ہے لیکن یہاں پر علامتی طور پر یہاں پر اس جگہ لوکیشن کے اعتبار سے اس کو رفعی حالت میں ہی ہم سمجھیں گے. خیر یہ ایک تھوڑی ٹیکنیکل بات تھی, اگر آپ کو یاد ہے تو آپ کو دوبارہ سمجھ میں آ گئی ہوگی, ریوائز ہو گئی ہوگی. تو خیر آگے ہم تھوڑی اور مثالیں بس دیکھتے ہیں اور اس کو انشاءاللہ درس کو مختصر ختم کرتے ہیں. تو اب ایک اور مثال ہے, داخل المعلمون فی الفصل, کہ معلم, اب یہ دیکھیں زیادہ ہو گئے لیکن یہاں پر داخلہ ہی رہا کیونکہ پہلا اسی کا لینا ہے. کیوں؟ کیونکہ جو سبجیکٹ ہے وہ ظاہر ہے, سبجیکٹ ظاہر ہے تو پھر جو ورب ہوگا, جو ہمارا فعل ہوگا, اس کا پہلا صیغہ یا پھر چوتھا صیغہ لیں گے. تو کیونکہ یہ مذکر ہے یعنی یہ میل ہے تو میل والا فرسٹ صیغہ لیا, داخل المعلمون فی الفصل. یعنی بہت سے اساتذہ وہ کلاس میں داخل ہوئے, تو اب اس میں کیا کریں گے, معلمون کو شروع میں لے جائیں گے لیکن داخلہ کو معلمون کے مطابق کر لیں گے. تو داخلہ داخلہ داخلو یعنی جو جمع, جو تھرڈ پرسن جمع کا جو صیغہ تھا میل کے لیے وہ ہم نے اڈاپٹ کر لیا ہے. المعلمون دخلوا فی الفصل, المعلمون دخلوا فی الفصل, تو یہ اب بن گیا جملہ. اسی طرح اگر فیمیل کی طرف جائیں, دخلت المعلمۃ فی الفصل, کہ معلمہ یعنی ایک جو تھی عورت معلمہ جو ہے وہ فصل میں داخل ہوئی, تو داخلت آیا یہاں پر اس کی وجہ سے, تو معلمہ شروع میں لے جائیں, باقی سیم رہے گا کیونکہ سنگولر ہے, سنگولر میں کوئی تبدیلی نہیں ہے سوائے اس کے کہ جگہ بدلیں گے. المعلمۃ دخلت فی الفصل, لیکن اگر دو ہو جائیں گی تو جیسے پہلے ہم نے کیا تو وہی کام یہاں پر بھی کریں گے. دخلت المعلمتان فی الفصل, تو معلمتان شروع میں آ جائے گا. دخلت کی جو دوسرا صیغہ تھا وہ ہم لے لیں گے یعنی فیمیل کا سیکنڈ صیغہ, اور ٹوٹل میں ففتھ صیغہ ہم لیں گے. دخلا دخلا دخلو دخلت دخلتا, یہ ففتھ صیغہ ہے. تو دخلتا ہم نے لے لیا یعنی دو فیمیل کے لیے جو صیغہ استعمال ہوتا ہے تھرڈ پرسن کے لیے. تو المعلمتان دخلتا فی الفصل. اسی طرح دخلت المعلمات, اب یہ جمع ہو گیا فی الفصل, تو معلمات شروع میں آ جائے گا, اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. دخلت جو ہے اس کا ہم نے فیمیل والا جو تھرڈ صیغہ تھا یعنی سکسth ٹوٹل صیغوں میں سے, دخلا دخلا دخلو دخلت دخلتا دخلنا, تو دخلنا ہم نے یہاں پر لے لیا ہے. المعلمات دخلنا فی الفصل. تو یہ ہماری بات تھی ٹوٹل جو تھی. اب اس میں تھوڑا سا ایک ٹوسٹ کے ساتھ بھی اس کو سمجھ لیں, وہ یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم فائل جو ہے وہ ظاہر نہیں ہوتا بلکہ فائل اس کے اندر ایز اے پروناؤن اس کے اندر ایمبیڈڈ ہوتا ہے. جیسے داخلہ فی الفصل, کیا مطلب ہے اس کا, یعنی وہ ایک مرد داخل ہوا فی الفصل. اب یہاں پر وہ ایک مرد یعنی ہی یعنی ہوا, وہ اس کے اندر ایمبیڈڈ ہے, ہوا اس کے اندر داخل ہے. اب ایسے جملے کو اگر ہم نے بنانا ہو جملہ اسمیہ تو کیا کریں گے, ہم نے پہلے کیا تھا, فائل کو نکالا, فائل کو شروع میں لے گئے. اب یہاں پہ تو فائل نظر ہی نہیں آ رہا,
اس کے اندر ایمبیڈڈ ہے. تو وہ کون سا فائل ایمبیڈڈ ہے ہم نے اس کو تلاش کرنا ہے. کیا ہے؟ فرسٹ پرسن ہے، یعنی تھرڈ پرسن ہے اور سنگولر میل ہے. تو تھرڈ پرسن سنگولر میل کا پروناؤن کیا ہوتا ہے؟ ہوا. اس کا پروناؤن کیا ہے؟ ہوا. تو وہ ہوا ہم نکالیں گے اور شروع میں لے جائیں گے. دیٹس اٹ، یہی کام کرنا ہے. ہوا دخل فی الفصل، ہوا دخل فی الفصل، یہ ہمارا جملہ ہوگا. ہوا کہاں سے نکلا ہے؟ وہ اصل میں داخلہ کے اندر تھا، یعنی ہی انٹرڈ. داخلہ کا مطلب کیا ہے؟ ہی انٹرڈ. تو وہ ہی ہم نے اٹھایا اور ہی کو شروع میں لے گئے. ہی کے لیے لفظ کیا تھا؟ ہوا. ٹھیک ہے، ہوا داخلہ فی الفصل. تو اس طرح دو اگر ہوں، دخلوا فی الفصل، تو دخلوا فی الفصل، تو اس میں کیا ہوگا؟ یعنی وہ جمع ہے. یہاں پر دیکھیے جمع کا صیغہ آ گیا، تو جمع کا ہم نے پروناؤن پکڑا اور وہ نکال کے باہر رکھ لیا. تو وہ تھا ہم، یعنی ہوا ہما ہم. تو تھرڈ کیا ہے؟ ہم، یعنی جو جمع کے لیے صیغہ کیا ہے؟ ہوا ہما ہم. تو ہم یہاں پہ لے آئے، ہم دخلوا فی الفصل. اس طرح اگر فیمیل ہو تو کیا ہوگا؟ دخلت فی الفصل، یعنی اگر فرسٹ پرسن ہو، یعنی میں کلاس میں داخل ہوا، دخلت فی الفصل، میں کلاس میں داخل ہوا. تو کیا ہوگا؟ میں کے لیے جو پروناؤن ہے وہ اس کو نکالیں گے اور شروع میں رکھ لیں گے. میں کے لیے پروناؤن کیا ہے؟ انا دخلت فی الفصل، انا دخلت فی الفصل. تو اس طرح سے یہ جو ورب ایسے جن کے اندر پروناؤنز ایمبیڈڈ ہوتے ہیں، جن میں فعل ظاہر نہیں ہوتا، تو ان کے ساتھ ہم کیا کریں گے؟ تو وہ بھی آپ کے سامنے ایک مثالیں ہم نے رکھ لیں. قرآن مجید میں صرف 2 مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں اور درس کو انشاءاللہ ختم کرتے ہیں. یہ دیکھیے قرآن مجید میں سورۃ الانبیاء میں اللہ فرماتا ہے، یعنی جب ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بتوں کو توڑ دیا، کلہاڑا ایک بڑے والے بت کے اوپر رکھ دیا، تو اب انہوں نے کیا کیا؟ ابراہیم علیہ السلام کو ان کو پتہ چل گیا، کسی نے کہا کہ جناب ایک فلاں لڑکا ہے تو وہ جو ہے اس طرح کی باتیں کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام. تو ان کو پکڑ کے لائیں. ان کو جب لے آئے تو اس وقت پھر ابراہیم علیہ السلام کو وہاں پر کھڑا کر لیا گیا اور ان سے جب بات چیت ہوئی تو ان کو یہ لوگ جو انہوں نے بات ان سے کی وہ یہاں پر مذکور ہے قرآن میں. اللہ فرماتا ہے قالو، انہوں نے پھر کہا انت فعلت ھذا. اب غور کریں، فعلت ھذا اصل میں کیا تھا؟ فعلت ھذا. یہ اسی اوپر والی مثال دیکھ لیں، یہ وہی تھی. فعلت ھذا یعنی تو نے یہ کیا، فعلت یعنی تو نے یہ کیا. اب وہ جو تو ہے یا تم جو ہے وہ لفظ یعنی یہاں پہ کیا تھا؟ ایمبیڈڈ تھا، پروناؤن تھا، یعنی یو ڈیڈ دس. ٹھیک ہے، تو وہ جو یو تھا ایمبیڈڈ، اس کو وہاں سے ایمبیڈڈ کو نکالا اور یو کے لیے کیا ہوتا ہے؟ انتا. وہ پروناؤن نکال کے، وہ ضمیر نکال کے شروع میں رکھ دیا گیا ہے. تو انت فعلت ھذا. غور کریں یہ لانے کا مقصد کیا ہے؟ یعنی اس انداز سے بات کرنے کا مطلب تو ہی ہے وہ، یعنی تو ہے جس نے یہ کام کیا تھا. یعنی ویسے کیا تھا؟ اگر ہم کہیں تو کہیں گے کہ تو نے یہ کام کیا یا تم نے یہ کام کیا. ٹھیک ہے، تو ابراہیم علیہ السلام کے اعتبار سے اگر ہم مسلمان بطور مسلمان ہم بات کریں، ہم کہیں گے یعنی آپ نے یہ بات کہی. لیکن یعنی وہ تو ظاہر کفار ان کا اس انداز میں ان کے ساتھ بات کر رہے تھے. تو نے کہا کہ تو ہے جس نے یہ کام کیا تھا. انت فعلت ھذا. اور یہاں پر کیونکہ سوال کے ساتھ ہے، کے ساتھ، یعنی کیا تو ہے یہ جس نے کام کیا تھا. یہ ہے اصل میں وہ سٹریس جو ایکسپریشن کے ساتھ صرف آ سکتی ہے. یعنی ہماری زبانوں کے اندر اس کے لیے لفظ کوئی نہیں ہوتا، صرف ایکسپریشن ہوتا ہے. یعنی تو نے یہ کام کیا، آپ لکھیں گے ایسے ہی، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، صرف ایکسپریشن بدلنا پڑے گا اس بات کو کرنے میں. لیکن عربی زبان کے اندر یہ کمال یہ ہے کہ اس میں اس ایکسپریشن کو ظاہر کرنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ جملہ فعلیہ کو جملہ اسمیہ بنا دیا جاتا ہے تاکہ وہ ایکسپریشن بھی ریکارڈ کیا جا سکے. یہ دیکھیں قرآن کریم میں ان لوگوں کا جو کفار تھا، کفار کا جو ایکسپریشن ہے اس کو بھی ریکارڈ کر لیا ہے. یہ عربی زبان کے اندر پاسبل تھا. انت فعلت ھذا، کیا تو ہے جس نے وہ کام کیا؟ یہ جو توڑا ہے ہمارے بتوں، کیا تو ہے جس نے یہ کیا ہے؟ تو یہ اصل میں جو سٹریس اس جملے کے اندر آ رہی ہے، یہ جو انداز ایکسپریشن آ رہا ہے، یہ اصل میں اس انداز سے آیا ہے جو ہم نے جملہ اسمیہ بنا کر لیا. اسی طرح دوسری جگہ پر آ رہا ہے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ، جب اللہ تعالیٰ کہے گا یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم. عیسیٰ علیہ السلام کو قیامت والے دن اللہ رب العزت پوچھیں گے، کیا کہیں گے؟ اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا؟ اب یہ دیکھیں تو نے لوگوں سے کہا تھا، یہ جو ایکسپریشن ہے جو میں بیان یہاں پہ کر رہا ہوں، اس ایکسپریشن کو اردو زبان میں آپ لکھ نہیں سکتے. وہاں پہ کیا لکھیں گے؟ کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا. لیکن یہ جو ایکسپریشن آ رہا ہے کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ اسی جملہ اسمیہ کی وجہ سے آ رہا ہے. ورنہ اصل میں کیا تھا؟ قُلْتَ لِلنَّاسِ، تو نے لوگوں سے کہا تھا. یعنی اگر ہوتا قُلْتَ لِلنَّاسِ تو معنی کیا ہونا تھا؟ وہی جو ابھی ہو رہا ہے، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا. لیکن انتا نکال کر جملہ اسمیہ اس کو بنا کر شروع میں رکھ کے فائدہ کیا ہوا؟ سٹریس آ گئی اس کے اندر کہ کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا. یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو وہاں پر اللہ رب العزت پوچھیں گے کہ کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، کہ اللہ کو چھوڑ کر مجھے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو اور میری ماں کو یعنی مریم علیہ السلام کو آپ الہ بنا لیں.
کہ آپ نے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ آپ کو الہ بنایا جائے، آپ کی پوجا کی جائے، آپ کی عبادت کی جائے. تو یہ اللہ رب العزت قیامت والے دن عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کرنے والے. تو خیر یہ جو سٹریس اس سوال کے اندر ہے یہ اسی انداز کی وجہ سے آیا ہے جو جملہ فعلیہ کو جملہ اسمیہ میں تبدیل کرنے سے حاصل ہوتا ہے. تو لہٰذا یہ اس سے انشاءاللہ قرآن مجید کا جب آپ ترجمہ کریں گے تو اس میں اور آسانی اور زیادہ کلیئرٹی اور فصاحت اور بلاغت کے ساتھ یہ قرآن کا پیغام ہم تک پہنچے گا جب ہمیں یہ چیزیں معلوم ہوں گی کہ قرآن مجید صرف بات نہیں کر رہا ہے بلکہ اندر ایکسپریشنز بھی ہیں اور اس کے اندر پوری ہر چیز کو ریکارڈ کس طرح سے کیا گیا ہے، کس طرح سے ہمارے سامنے پیش کیا گیا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کا یہاں پر بیٹھنا، سننا، سنانا، قرآن مجید کو سیکھنا، اس کی زبان کو سیکھنا ہمارے لیے آسان کرے، اس کو ہمارے لیے فائدہ مند بنائے. اسی پر اپنے درس کو ختم کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر و مبارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.